یا تو لیفٹ سائڈ پہ آدھے سر کا درد ہوتا ہے یا رائٹ سائڈ پہ آدھے سر کا درد ہوتا ہے. یہ پورے سر میں بھی ہو سکتا ہے کہ دماغ سن ہو جاتا ہے، دماغ کے اوپر مائیگرین کا اثر ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انفرٹیلٹی یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ روزمرہ کی پریکٹس کے حوالے سے ہے، اور آج کا ٹاپک ہے مائیگرین. سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مائیگرین ہوتا کیا ہے. مائیگرین کو درد شقیقہ بھی کہتے ہیں اور مائیگرین کو آدھے سر کا درد بھی کہتے ہیں. یہ بیسیکلی سر درد کی ایک ایسی کیفیت ہے جس میں سر درد بہت شدید قسم کا ہوتا ہے، اور یہ جو درد ہوتا ہے چند گھنٹوں سے لے کے 2 3 یا 4 دن تک بھی محیط ہو سکتا ہے. اور جس بندے کو مائیگرین کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو یا تو لیفٹ سائڈ پہ آدھے سر کا درد ہوتا ہے یا رائٹ سائڈ پہ آدھے سر کا درد ہوتا ہے، یا یہ پورے سر میں بھی ہو سکتا ہے، یا یہ سر درد جو ہوتا ہے الٹرنیٹ بھی کر سکتا ہے. عام طور پہ یہ جو سر درد ہوتا ہے یہ خواتین کو زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ خواتین کو ہارمونز کے مسائل ہوتے ہیں. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی جو 4 قسم کی سٹیجز ہوتی ہیں وہ 4 سٹیجز اس کی کیا کیا ہوتی ہیں. سب سے پہلی جو سٹیج ہوتی ہے اس کو پروڈروم کہتے ہیں. کہ لفظ پرو کو آپ یہ سمجھیں جیسے ہم کہتے ہیں پری مینوپاز، یا پری کا جو لفظ کا مطلب ہوتا ہے پہلے، پیشگی علامات. پروڈروم کا مطلب ہے کہ سر درد ہونے سے پہلے، مائیگرین ہونے سے پہلے، جو علامات ہوتی ہیں جیسے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تھوڑا بہت سر درد ہوتا ہے، ٹینشن ہو جاتی ہے، عجیب سی الجھن ہو جاتی ہے، الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ سینسٹیو ٹو نائز ہو جاتا ہے، اس کو شور شرابہ پسند نہیں ہوتا. تو اس قسم کی جو علامات ہوتی ہیں، معدے میں گیس تیزابیت کے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ جو پہلی سٹیج ہوتی ہے اس میں علامات بالکل چھوٹی موٹی علامات ہوتی ہیں. جو دوسری سٹیج ہوتی ہے اس کو اورا کہتے ہیں. اورا کا یہ مطلب ہے کہ دماغ سن ہو جاتا ہے، دماغ کے اوپر مائیگرین کا اثر ہو جاتا ہے. اسی طرح کر کے دماغی کیفیات کے ساتھ ساتھ جب تھرڈ سٹیج ہوتی ہے اس کو اٹیک کہتے ہیں، مائیگرین کا اٹیک ہوتا ہے. شدید قسم کا سر درد ہوتا ہے، مریض اتنی تکلیف میں ہوتا ہے کہ وہ بالکل الگ تھلگ ہو جاتا ہے، اور اس کا جو کام کاج ہوتا ہے وہ بھی رک جاتا ہے. اگر کوئی بندہ آفس جاتا ہے تو آفس نہیں جا سکتا، کوئی ٹیچر ہے تو اس کو ظاہر ہے ٹیچنگ نہیں کر سکتا. تو اس کی جو روزمرہ کی لائف ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اس کو مائیگرین کا اٹیک کہتے ہیں. اس کے بعد جو چوتھی جو سٹیج ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے پوسٹ روم. جیسے ہم کہتے ہیں کسی بیماری کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں یا جو اس کے آفٹر شاکس ہوتے ہیں، اس میں مریض کچھ نہ کچھ ڈسٹرب ہوتا ہے، تھکا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور ریسٹ کرنا چاہتا ہے، لیٹا رہتا ہے، تو اس میں اس کی علامات آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہے. الٹی ہو سکتی ہے، ڈائریا ہو سکتا ہے، قبض ہو سکتی ہے، آنکھوں میں درد ہو سکتا ہے، ٹینشن ڈپریشن ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ مینسز کے مسائل ہو سکتے ہیں، ہارمون کے مسائل ہو سکتے ہیں. اسی طرح کر کے لیفٹ سائڈ پہ درد ہو سکتا ہے، رائٹ ہو سکتا ہے، پورے سر میں درد ہو سکتا ہے. اسی طرح کر کے پیاس زیادہ لگ سکتی ہے، پیشاب زیادہ آ سکتے ہیں. تو یہ جو جنرل قسم کی علامات ہیں، مریض کو کام کاج سے رکاوٹ ہو جاتی ہے، وہ کوئی کام کاج نہیں کر سکتا، وہ شدید تکلیف محسوس کرتا ہے، اس کو جھٹکے دار درد ہوتا ہے، تھروبنگ پین اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد اس کی کازز کیا ہوتی ہیں. سر درد کے حوالے سے، مائیگرین کے حوالے سے ایک کاز تو ایج فیکٹر ہوتا ہے، جنڈر کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، خواتین کو یہ مائیگرین زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ مختلف خاندانی بیماریاں ہو سکتے ہیں، جیسے کینسر، ٹی بی وغیرہ کے اثرات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. سٹریس ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، ٹینشن ڈپریشن کے مسائل ہو سکتے ہیں، معدے کے مسائل ہوتے ہیں، گیس تیزابیت کے مسائل ہوتے ہیں.
اس کے علاوہ نظر کی خرابیاں ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ برین کے یعنی اعصابی کمزوری ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو جنرل قسم کے مسائل ہیں، ہارمونز کی خرابیاں ہوتی ہیں، ایسٹروجن لیول کی خرابی ہو سکتی ہے، یہ سر درد کی مائیگرین کی بڑی وجوہات ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مائیگرین کے حوالے سے ٹیسٹ کون سے ہوتے ہیں۔ اس میں بیسیکلی تو آبزرویشن ہوتی ہے، ڈاکٹر کی اپنی آبزرویشن ہوتی ہے، اس کا کوئی میجر ٹیسٹ نہیں ہوتا، اس کی کاز معلوم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال پھر بھی ایم آر آئی وغیرہ کروائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے حوالے سے مائیگرین کا علاج کیا ہے اور کون کون سی دوائیاں مائیگرین میں استعمال ہوتی ہیں۔ سب سے جو بڑی دو دوائیاں ہیں، ایک سنگونیریا ہے، ایک سپائجیلی ہے۔ اگر رائٹ سائڈ کے اوپر سر درد ہے شدید قسم کا، یہ سر درد آنکھوں تک آتا ہے، تو اس میں سنگونیریا دوائی ہے۔ اگر یہ سر درد شدید قسم کا لیفٹ سائڈ پہ ہے، یعنی پورے لیفٹ یہاں پہ سر درد ہوتا ہے، آنکھ تک آتا ہے، تو اس میں سپائجیلیا استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے نقطے کی بات میں بھی سر درد کے حوالے سے لکھا تھا کہ 80% جو کیسز ہیں وہ چیوننتھس سے سر درد ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو چیوننتھس کے اندر بھی مائیگرین کے حوالے سے بڑی قسم کی علامات موجود ہیں۔ چیوننتھس کیوب پاور میں 10 قطرے صبح دوپہر شام مائیگرین کے حوالے سے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر خواتین کے مینسز کے مسائل ہیں تو پلساٹیلا 200 پاور میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر معدے کے مسائل ہیں، گیس تیزابیت ہوتی ہے، ایسڈ ریفلیکس ہوتا ہے، تو آئرس ورس 200 پاور روزانہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ سر درد آنکھوں تک آتا ہے اور نظر کے بھی مسائل ہوتے ہیں، تو سائکلامن بہت اچھا کام کرتی ہے، روٹا 200 پاور میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اسی طرح اگر سر درد کے حوالے سے جو ہم جنرل ٹنکچر لیول کی بات کریں تو ایک دوائی ہوتی ہے ڈامیانا کیو، یہ بھی ایک جنرل لیول کے کیسز میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ جو ڈامیانا کیو ہے، اس میں مینسز کے بھی مسائل ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو نیند نہ آتی اور سر درد کا مسئلہ ہو تو کافیہ 200 پاور میں روزانہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ معدے کا شکار ہوتے ہیں، جن کو انڈائجیشن ہوتا ہے یا سارا دن آفس میں کام کرتے رہتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، اور اس طرح کر کے جو یعنی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جن کا دماغی کام ہوتا ہے، دفتروں میں کام ہوتا ہے، ان کا سر درد نقص و میکا 200 پاور لینے سے اچھا ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کازیٹیو فیکٹر کو نہیں بولنا۔ کازیٹیو فیکٹر میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ٹی بی کی ہسٹری ہے تو ٹیوبر کی 1 ڈوز مہینے میں دیں گے، فیملی میں کینسر کی ہسٹری ہے تو کارسینوسن 200 میں دیں گے، اگر کسی کو ایچ آئی وی وغیرہ یا کچھ اور مسائل ہیں، ایس ٹی ڈی ہے، تو اس میں گنوریا وغیرہ کے مسائل ہیں، تو اس میں میڈورینم سی ایم پاور میں 1 آدھ دوائی استعمال کی جا سکتی ہے۔ سر درد کی ایک اور بہت بڑی دوائی ہے جو روزمرہ کے کیسز میں استعمال ہوتی ہے، لیکن اس میں سر درد صبح شروع ہوتا ہے سورج کی روشنی کے ساتھ ساتھ شام تک رہتا ہے۔ اس میں ایک تو نیٹرم کا 200 ہوتی ہے اور نیٹرم میں 200 پاور میں بھی ہوتی ہے۔ نیٹرم اور زیادہ تر خواتین کے سر درد کی دوائی ہے، اس میں ٹینشن ڈپریشن بھی ہوتی ہے، پرانی قسم کی ٹینشن ہوتی ہے، سٹریس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوائی ہوتی ہے گلونائن۔ گلونائن کا جو سرد ہوتا ہے وہ بھی دھوپ کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے اور دن کے وقت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم نے روٹ کاز کو ضرور دیکھنے ہیں۔ روٹ کاز کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ لیفٹ اور رائٹ کو فوکس کرنا ہے۔ اگر کوئی خاتون کہتی ہے کہ مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ مجھے جو سر درد ہوتا ہے کبھی لیفٹ ہوتا ہے کبھی رائٹ ہوتا ہے، یعنی آلٹرنیٹ کرتا رہتا ہے، تو ایسے میں لیگ کینم 200 پاور میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اگر کسی کو اعصابی سر درد ہے، یعنی اس کا دماغ کمزور ہے، اعصاب اس کے کمزور ہے، اس کو تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو کالی فاس 200 پاور میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ایک دوائی ہوتی ہے ایپی فیگس۔ ایپی فیگس میں یہ ہوتا ہے کہ فزیکل سٹرین ہوتا ہے،
مریض تھک جاتا ہے، کام کاج نہیں کر سکتا۔ اکثر خواتین کہتی ہیں کہ جب ہم بازار جاتی ہیں، شاپنگ کرتی ہیں، واپسی پہ سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی مائیگرین کا مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی لمبا چوڑا کام کاج کر لیں یا شاپنگ وغیرہ کر لیں، تو اس میں یہ دوائی بہت اچھا کام کرتی ہے۔ روزمرہ کی جو مائیگرین کے حوالے سے ایک اور بڑی دوائی ہے وہ بیلا ڈونا ہے۔ بیلا ڈونا کا جو سر درد ہوتا ہے وہ بہت شدید ہوتا ہے، اس میں جھٹکے لگتے ہیں، یکدم سر درد ہوتا ہے اور یکدم ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی علامات تیزی کے ساتھ آتی ہیں اور تیزی سے جاتی ہیں۔ اکثر خواتین آ کے کہتی ہیں بڑی عمر میں کہ مجھے سر درد کا بہت مسئلہ ہوتا ہے، ان کا بی پی بھی تھوڑا بہت ہائی ہوتا ہے، کہتی ہیں کہ سر بھاری ہوتا ہے۔ ایسی کیفیت میں بیلا ڈونا بہت اچھا کام کرتی ہے، خاص کر کے وہ خواتین جو موٹی تازہ ہوتی ہیں، یعنی پرخون ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور سر درد ہوتا ہے جس میں ہمت طاقت نہیں ہوتی، بی پی بالکل لو ہو جاتا ہے، اس میں جلسیمیم 200 پاور میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے سر درد شدید قسم کا ہوتا ہے، ساتھ وامٹنگ ہوتی ہے، الٹی ہوتی ہے، تو ایسی کیفیت میں ایپیکاک 200 پاور میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ایک اور سر درد کی کیفیت ہے جو فکس ٹائم پہ آتا ہے اور وہ پھر چلا جاتا ہے، یعنی مہینے میں یعنی مہینے کی مخصوص دنوں میں ہوگا یا ہر اتوار کو ہوگا یا روزانہ صبح ہوگا، یعنی فکس ٹائم، جب بھی فکس ٹائم کا معاملہ ہو اس میں ہومیوپیتھک میں دوائی استعمال کی جاتی ہے۔ اس دوائی کا نام ہے سڈران۔ فکس ٹائم کا سر درد ہو، مائیگرین ہو تو سڈران کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے حوالے سے روٹ کاز کو بہت فوکس کرنا ہوتا ہے، یعنی علامات کو فوکس کریں، اس کا علاج کریں۔ ایک اور خاص دوائی ٹینشن ڈپریشن کے حوالے سے بہت مشہور بھی ہے، اگنیشیا 200۔ وہ خواتین جو اکثر پریشان رہتی ہیں، ٹینشن کا شکار ہوتی ہیں، غمگین ہوتی ہیں اور ان کو مائیگرین کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ایسی کیفیت میں مائیگرین کو بہترین ٹھیک کرنے کی جو کیفیت ہے اس میں جو دوائی استعمال ہوتی ہے وہ اگنیشیا 200 پاور میں۔ اگر آپ اگنیشیا 200 پاور میں روزانہ لیں تو آپ کی ٹینشن ڈپریشن اور جو آپ کا غم ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کو مائیگرین کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ اس میں زیادہ تر کیسز وہ ہوتے ہیں جو فیملی ہسٹری کے اوپر ہوتے ہیں۔ اکثر خواتین ہمارے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں مجھے بھی سر درد کا مسئلہ ہے، یعنی مائیگرین کا مسئلہ ہے، میرے بھائی کو بھی مسئلہ ہے، میرے والد صاحب کو بھی مسئلہ تھا، میرے چچا کو بھی تھا، تو فیملی کے حوالے سے یہ ایک بڑی ڈیزیز ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔